پاکستان اور دنیا کے دیگر ممالک میں تمام دیکھنے اور سننے والوں کو السلام علیکم اور خوش آمدید۔ آپ سب کے لیے میری بہت سی نیک تمنائیں۔ آپ کے ابھی چند دنوں میں امتحانات شروع ہونے والے ہیں۔ اللہ پاک آپ کو ان میں کامیابی دے اور زندگی کے تمام امتحانات میں بے شمار کامیابیاں عطا فرمائے۔ یہ بہت سے بچوں کا مشترکہ سوال ہے اور یہ مضمون نگاری کے حوالے سے سوال ہے کہ مضمون میں اشعار کا استعمال کیا جا سکتا ہے اور مضمون کے ابتدائی جملے یا تمہید باندھنا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ مضمون کو کس طرح سے اختتام کی جانب لے جایا جائے، یعنی مضمون کو کیا آہستہ آہستہ اختتام کی جانب لے جانا چاہیے، ان سارے سوالوں کے جواب آپ کو کیمبرج کے پوائنٹ آف ویو سے دیے جائیں گے۔ اس کے علاوہ بھی کافی کام کی باتیں اس ویڈیو کا حصہ ہیں۔ جی، یہ بالکل مناسب سوال ہے کہ مضمون میں اشعار کا استعمال تو ہوتا ہے، تو کیمبرج او لیول اردو 3248 کا جو امتحان ہوتا ہے اور اس میں پیپر 1 میں ہم مضمون کا استعمال کس انداز سے کریں کہ ہمارے بہتر نمبر پرچے میں آ سکیں۔ اس حوالے سے میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بچے جو ہے وہ شروع کی کلاسز میں جن ٹیچر سے پڑھ رہے ہوتے ہیں، وہ ٹیچر ان کو جس انداز کا مضمون لکھانا سمجھاتی ہیں، بتاتی ہیں، بچوں کے ذہن اس وقت پختہ نہیں ہوتے ہیں اور وہ ٹیچر کی بات کو اٹینشلی یا ان اٹینشلی پلے باندھ لیتے ہیں۔ ان کے ذہن میں وہ ساری باتیں کہیں نہ کہیں محفوظ رہ جاتی ہیں اور بچے کلاس 1 سے 2، 3، 4، 5، 6 اور پھر جو ہے پری او لیول اور او لیول کی کلاس تک آ پہنچتے ہیں۔ اس دوران کئی ٹیچر تبدیل ہوتے ہیں اور اصل میں تو اسکول انتظامیہ کا یہ کام ہے کہ جس انداز پر پڑھائی ہو رہی ہے وہاں پہ اور بچوں نے آگے جا کے جس انداز کے پرچے دینے ہیں اسی انداز سے ان کی تیاری ہونی چاہیے۔ وہ اسکول جو او لیول کے حوالے سے بچوں کی تیاری کرواتے ہیں وہ زیادہ تر تو یہی ہوتا ہے کہ ان کے جو ٹیچرز ہوتے ہیں وہ چھوٹی کلاسز میں بھی اسی پیٹرن پر، اسی انداز پر بچوں کی تیاری کرواتی ہیں کہ آگے جا کر ان کو مشکل پیش نہ آئے۔ ان کے ابتدائی کلاسز میں بھی ٹیسٹ وغیرہ اسی انداز سے لیے جاتے ہیں اور ان کی تیاری کروائی جاتی ہے کہ بڑی کلاسز میں جا کر ان کو پریشانی نہیں ہوتی ہے۔ لیکن کہیں ایسا بھی ہوتا ہے کہ چھوٹی کلاسز میں جو کتابیں لگائی جاتی ہیں ان میں نظمیں بھی ہوتی ہیں، ان میں شعر بھی ہوتے ہیں اور گرامر کا حصہ جب ٹیچر پڑھاتی ہیں اور مضمون نگاری کے حوالے سے بچوں کی تیاری کرواتی ہیں تو اس میں اشعار استعمال کرنے کی ترغیب دیتی ہیں۔ اس طرح بچے کچھ اشعار یاد بھی کر لیتے ہیں اور ان کا ادبی ذوق بھی بڑھتا ہے۔ لیکن اس کا کیمبرج او لیول کے حوالے سے اردو کی بات ہو رہی ہے، اس کا کوئی خاص فائدہ نہیں ہوتا ہے بلکہ اس کا نقصان ہے۔ اردو او لیول 3248 میں جب پیپر 1 میں ہم مضمون نگاری کا سوال کر رہے ہوتے ہیں تو آپ سب کے یہ علم میں ہونا چاہیے کہ یہ ڈائریکٹڈ رائٹنگ ہے اور اس میں کوئی غیر ضروری بات ہم نہیں لکھ سکتے ہیں۔ اور اس میں ایک اور جو قید سب بچوں کے لیے ہے جو اس پرچے میں اٹیمپٹ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے لیے ایک حد الفاظ کا بھی اس میں بہت زیادہ عمل دخل ہے۔ تو اگر اس میں وہ اشعار کا استعمال کریں گے تو ایک تو یہ جو ان کے ورڈز کاؤنٹ ہیں اس میں کنسیڈر نہیں ہوگا، دوسرا اس کا یہ نقصان ہوگا کہ بچے جو ہے اس میں جو ہے حد الفاظ سے بھی گزر جائیں گے اور ممکن ہے کہ وہ شعر جو شامل کریں وہ برمحال نہ ہو اور اس میں املا کی کوئی غلطی ہو اور جو 2 مصرے ہیں شعر کے ان میں کسی لفظ کو آگے پیچھے کر کے لکھ دیں تو اس کا اور بھی نقصان ہوگا۔ میری نظر میں او لیول اردو کی مضمون نگاری میں اشعار کا استعمال کسی صورت میں نہیں ہونا چاہیے اور نہ ہی اس کا کوئی فائدہ ہوتا ہے۔ دوسری جو بات ہے وہ مضمون نگاری کے حوالے سے تمہید یا ابتدائی جملوں کے حوالے سے ہے کہ کیا کیمبرج او لیول کا جو امتحان ہے اس میں ہم ابتدائی جملے یا تمہید جو ہے وہ لکھ سکتے ہیں۔ تو تمہید جو ہے وہ اس صورت میں لکھی جائے جب جو ہے آپ ایک عام مضمون لکھ رہے ہیں،
وہ مضمون جس میں آپ نے 1500 الفاظ لکھنے ہیں، آپ نے 700 الفاظ لکھنے ہیں، آپ 400 الفاظ لکھنے ہیں، جو بڑے طویل مضامین ہوتے ہیں ان میں تمہیدی جملے بھی لکھے جاتے ہیں اور ابتدائی جملے بھی شامل کیے جاتے ہیں۔ کافی دفعہ تو ایسا ہوتا ہے کہ جو موضوع دیا جاتا ہے اس موضوع کو ڈیفائن کرنے میں 7-8 سطریں بچے لکھ لیتے ہیں، لیکن کیمبرج او لیول اردو میں ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اس میں آپ کو جو مضمون دیا جاتا ہے اس کے 3 نکات ہوتے ہیں اور ان 3 نکات کو کور کرنا بہت ضروری ہوتا ہے، اسی سے آپ کے کانٹینٹ کے نمبر بنتے ہیں اور اس سے آپ کا رزلٹ بنتا ہے۔ تو تمہیدی یا ابتدائی جملے کسی صورت میں بھی مضمون میں شامل نہ کیے جائیں۔ اگر آپ ان کو شامل کریں گے تو آپ کا نقصان ایک تو یہ ہوگا کہ آپ کے جتنے الفاظ تمہیدی جملوں میں شامل ہوں گے وہ ورڈز کاؤنٹ میں شامل نہیں ہوں گے۔ دوسرا، آپ جتنا زیادہ لکھیں گے آپ کی املا کی اغلاط بھی ضرور ہوں گی، اور تیسرا اس کا نقصان یہ ہوگا کہ جب آپ مضمون مکمل کر لیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ آپ کا مضمون 200 الفاظ کی بجائے 275 یا 290 الفاظ تک جا پہنچا ہے۔ اور اگر کیمبرج او لیول اردو کے فائنل پیپر میں آپ بیٹھے ہوئے ہیں تو اس کا آپ کیا حال نکالیں گے، سوائے اس کے کہ آپ اس کو کراس کر دیں، اور اگر آپ اس کو کراس کرتے ہیں تو دوبارہ لکھنے کا آپ کے پاس وقت نہیں ہوگا۔ اس نقصان سے بچنے کے لیے میں یہی کہوں گا کہ مضمون نگاری میں تمہیدی یا ابتدائی جملے شامل نہ کیے جائیں۔ اب اس کے اختتام کی بات کر لیتے ہیں۔ مضمون کا اختتام آہستہ آہستہ اختتامی جملوں کی طرف جانا چاہیے۔ یہ بات بھی بالکل وہی ہے جو عام مضمون میں کی جاتی ہے، اور عام مضمون لکھنے کے لیے ٹیچر اسی انداز سے سمجھاتے ہیں۔ مضمون کو اچانک ختم نہیں کرنا چاہیے، مضمون کو آہستہ آہستہ اختتام کی جانب لے جانا چاہیے، لیکن یہ ساری باتیں عام مضمون نگاری کے لیے ہیں۔ کیمبرج او لیول اردو 3248 کی بات ہو رہی ہے، اس میں جو مضمون ہے اس کا اختتام جو ہے وہ اس پوائنٹ کے گرد گھومتا ہے جو مضمون میں 3 پوائنٹ دیے گئے ہیں، اور تینوں پوائنٹ میں سے یہ آخری پوائنٹ ہوگا۔ اس پوائنٹ کے بارے میں 2 باتوں کو وضاحت سے بیان کرنا ضروری ہوتا ہے اور حد الفاظ میں رہنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ تو بچے کو اس بات پہ فوکس کرنا چاہیے کہ کون سا اس کے مضمون کا آخری پوائنٹ ہے، اسے وہ ڈائریکٹ ہی سٹارٹ کرے اور اس کے بارے میں 2 باتوں کی وضاحت کرے۔ اس میں آہستہ آہستہ اختتام کی جانب جانے کا کوئی تعلق نہیں ہے اور اس کا قطعاً تھوڑا سا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے۔ میرا خیال ہے کہ ان باتوں پر عمل کر کے او لیول اردو مضمون نگاری میں بہتر نمبر لیے جا سکتے ہیں۔ اور یہ ساری جو باتیں ہیں جو بچے سوال کرتے ہیں، پوچھتے رہتے ہیں اکثر کہ ہم یہ کر لیں تو کیا ہوگا، ہم وہ کر لیں تو کیا ہوگا، میں آپ کو یہ نصیحت کروں گا کہ آپ کوئی بھی غیر مستند حوالہ اپنے ذہن میں ہرگز نہ بٹھائیں۔ امتحان آپ نے دینا ہے، رزلٹ آپ کا آنا ہے، اور اس رزلٹ کی بیس پر آپ کا آگے داخلہ ہونا ہے اور آگے آپ نے مضامین کا انتخاب کرنا ہے۔ آپ کو کسی بھی چیز کے بارے میں کنفرم کرنا ہے، آپ کیمبرج کی ویب سائٹ پہ جائیں۔ کیمبرج کی ویب سائٹ پہ آپ کو پاس پیپر بھی ملتے ہیں، مارک سکیم بھی ملتی ہے، ایگزامنر رپورٹ بھی ملتی ہے، اور اس کے علاوہ میں نے ایک ویڈیو بھی شیئر کی تھی جس میں نے ایگزامپل کینڈیڈیٹ رسپانسز کے حوالے سے یہ ویڈیو ہے، آپ اس ویڈیو سے بھی مدد حاصل کر سکتے ہیں۔ خدا را آپ سنی سنائی باتوں پر کان نہ دھریں، اور جو اس حوالے سے آپ کی او لیول کی ٹیچر ہیں آپ ان سے ان باتوں کو کنفرم کریں، وہ آپ کو اس حوالے سے بہتر طور پہ گائیڈ کر سکتی ہے۔ آج کی ویڈیو میں بس اتنا ہی، آئندہ کسی اور ویڈیو میں کسی اور موضوع پر آپ سے بات ہوگی، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔